ربی علی صراط مستقیم، میرا رب صراط مستقیم ہے۔ مفسرین کرام نے اس کی تفسیر لکھی ہے اور میں امام المفسرین کی بات کہنا چاہتا ہوں۔ امام البخاری رازی رحمۃ اللہ علیہ نے صاحب تفسیر کبیر میں لکھا، فرماتے ہیں پروردگار عالم صراط مستقیم کا معنی کیا ہے؟ وَيَخُصُّ وَيَدُلُّ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ رب کی بارگاہ میں جب طلب کا دامن پھیلا دیا جاتا ہے، آرزو بچت جاتی ہے، جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں اولیاء کرام کے وسیلہ سے پروردگار عالم کی بارگاہ میں، پروردگار عالم کی بارگاہ میں ذات مصطفیٰ کریم کو وسیلہ بنا کر جب یہ وہ طلب کرتا ہے اهدنا الصراط المستقیم، تو اللہ رب العالمین اس کو صراط مستقیم پر چلا دیتا ہے اور صراط مستقیم پر گامزن کر دیتا ہے۔ یہ میرے پروردگار کی صراط مستقیم ہے۔ اور صراط مستقیم ذات مصطفیٰ کریم کیسے ہے؟ پروردگار عالم سورہ یاسین میں ارشاد فرماتا ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ فرمایا میرا مصطفیٰ، میرا پیارا پیغمبر، میرا پیارا نبی صراط مستقیم پر ہے، میرا نبی صراط مستقیم ہے۔ یہ وہ شجر ہے، مصطفیٰ کریم وہ شجر صراط مستقیم ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اے بندگان، اے لوگو، اگر میرے نبی کے وہ جو درخت ہے، وہ جو سایہ میرے مصطفیٰ کے اس درخت کا سایہ ہے، اس درخت کے نیچے جو بھی آ جاتا ہے اسے صراط مستقیم مل جاتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم ہے اور ایک صراط الاولیاء ہے، اولیاء کرام کا راستہ ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں، اہل سنت میں امام کہتے ہیں، حنبلی فقہ کے بانی کہتے ہیں، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں جنہیں 10 لاکھ کم و بیش حدیث طیبات اخبار تھی، وہ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں جن کا جنازہ جیل سے اٹھایا گیا اور جن کے جنازے میں 18 لاکھ سے زائد لوگ شریک ہوئے، وہ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں، اہل سنت کے امام کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں لوگوں، اس دنیا میں انبیاء کے بعد، صحابہ کرام کے بعد روح زمین پر اولیاء سے بڑھ کر کوئی بھی اتنا فضیلت والا نہیں ہے جتنا کہ پروردگار عالم کے اولیاء زیادہ فضیلت والے ہیں۔ انبیاء کے بعد، صحابہ کرام کے بعد اولیاء کرام کے وجود جو ہے وہ اس روح زمین پر برکت والے ہیں۔ اولیاء کرام کی بارگاہ میں حاضری دی جاتی ہے۔ اور میں ایک اور بات بتاتا ہوں، آقا کریم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے اور آواز یہاں تشریف فرما ہے، مفتیان شرع یہاں موجود ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، آپ اور میں جہاں کہیں سے بھی عرش پاک کی اس محفل پاک میں آئے ہیں، اپنے شیخ طریقت کی بارگاہ میں حاضری کے لیے آئے ہیں، زیارت کے لیے آئے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب بندہ اپنے گھر سے اس نیت اور ارادہ کے ساتھ کہ میں اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم گھر سے نکلتا ہے، پروردگار عالم کے فرشتے اس کی زیارت اور ملاقات کے لیے آ جایا کرتے ہیں۔ کہو نا ذرا سبحان اللہ، بلند آواز سے کہو نا سبحان اللہ۔ حدیث سے جواب میں آتا ہے، ثابتہ امم سے ایک شخص ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضری کے لیے نکلا، راستے میں آیا، پروردگار عالم نے ایک فرشتہ بھیجا، وہ فرشتہ ملاقات کرتا ہے، پوچھتا ہے آئین ترید، تجھے کدھر کا ارادہ ہے، کدھر جا رہا ہے؟ وہ بندہ کہتا ہے میں یہ قریب بستی میں ایک اللہ والے کی زیارت و ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ پوچھتا ہے کیا دنیا میں فائدے کے لیے جا رہا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں، میں فقط اللہ کی رضا کے لیے اس کے پاس جا رہا ہوں۔ حدیث سے جواب میں آتا ہے، وہ فرشتہ کہتا ہے مجھے پروردگار نے بھیجا، میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں اور مجھے یہ بشارت دے رہا ہوں اللہ کے ولی کی زیارت اور ملاقات کے لیے جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ہر قدم پر تجھے رحمتیں عطا فرما رہا ہے۔ احباب گرامی، آپ اور میں خوش قسمت ہیں، خوش نصیب ہیں، اس غوث الاعظم میں آئے ہیں اور جس مرد درویش کی بارگاہ میں آپ بیٹھے ہیں، ہمیں فخر ہے، ہمیں ناز ہے، ہم نے اس مرد کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے جو نہ صرف شیخ طریقت ہے اور شیخ طریقت کے لیے علوم شریعہ کا جاننا بھی ضروری ہے۔ میں تحدیث نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں، ہمارے
ہیں وہاں آپ فقہ اور اصول فقہ پر بھی پوری طرح دسترس رکھتے ہیں، جہاں آپ حضور قبلہ عالم کو شاخ طریقت دیکھتے ہیں وہیں پر ایک بہت بڑے متبحر عالم دین بھی حضور قبلہ عالم ہے۔ آپ کا مصحف مطالعہ ہے اور بین المسالک کتب کی باریک بینی کے ساتھ اور بڑے دقیق مسائل پر گہری دسترس رکھتے ہیں، وسیع نظر بھی ہے، وسیع ضرب بھی ہے، وسیع قلم بھی ہے، اور حضور قبلہ عالم کی بارگاہ میں جب بھی آتا ہے دنیاوی مال و دولت کا حصول منشا و مقصد نہیں ہے، بلکہ 24 گھنٹے فکر کے دامن گیر رہتی ہے کہ مدارس کو کس طرح کامیاب کیا جائے، کہاں کہاں مدارس کو بنایا جائے، قال اللہ و قال رسول کی سزاؤں کو بلند کیا جائے۔ یہاں آنے والوں پر سب سے زیادہ اگر پرائرٹی دی جاتی ہے، اگر اہمیت دی جاتی ہے تو اہل علم کو دی جاتی ہے۔ حضور قبلہ عالم کی مجلس میں فوقیت ان لوگوں کو دی جاتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا نام بلند کرنے والے ہیں۔ علماء دین کی خدمت زیادہ سے زیادہ کی جاتی ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں آئیے اس مرد درویش کی بارگاہ میں آپ حضور قبلہ عالم کی مجالس و محافل کو دیکھیں۔ دین اور ابراز دین کے علاوہ آپ کے شب و روز گزرتے نہیں ہیں، وہ برطانیہ کی سرزمین ہو یا پاکستان کی سرزمین، حضور قبلہ عالم کو فقط ایک ہی فکر رہتی ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے دین کو عام کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے دین اور شریعت کی ہم نے پاسداری کرنی ہے، اور آگے ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو پہنچانا ہے۔ احباب گرامی دور و نزدیک سے جتنے بھی احباب آئے، حضور قبلہ عالم کے اعلان کو آپ نے سنا، اپنے بچوں کو دین کے لیے دے دو، دین کے لیے وقف رکھ دو۔ وہ کتنے خوش نصیب ہیں جو زیادہ علم سے آراستہ و پیراستہ ہوتے ہیں۔ قرآن و حدیث کے طالب علم بنو، اللہ رب العالمین دنیا و آخرت میں تمہیں کامیابی عطا کرے گا۔ احباب گرامی اس دعا کے ساتھ اجازت چاہ رہا ہوں، یہاں تقریر کرنا مقصد نہیں ہوتا، یہاں تو فقط حاضری ہوتی ہے، اور ہزار جگہوں پر ہم خطابات و تقریر کرتے ہیں، لیکن آج میں اپنے آپ کو خوش نصیب اس لیے سمجھ اور کہہ رہا ہوں کہ حضور قبلہ عالم نے حکم فرمایا ہے، اس لیے کچھ کہنے کی جسارت اور حضور میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عرب باللہ کی زبان کے ساتھ کہ صدا بہار نہیں اس باغے کبھی خزاں نہ آوے عمر فیض حضارت آئی ہر بکا پھل کھاوے۔ حضرات گرامی یہ بات یاد رکھیے گا کہ خس کا جنہ قدر نہ میرے صاحب نو بڑھایا، میں دریاں دا روڑا کوڑا میل چڑھایا سائیاں واخر دعوایا الحمدللہ۔ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على آباء سيد الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على أمهات سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعزته وعشيرته أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله ألا إن حزب الله هم الغالبون والذين آمنوا أشد حبا لله، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم العظيم الرؤوف الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله، غوث اعظم قمر بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمہ مدد بگرداب بلا استاد کشتی مدد کنجا معین الدین چشتی، حضور قبلہ زینت محفل اور ارباب اہل محبت اور علماء احتشام بر صحابت سے بارگاہ غوثیت معاف ہیں۔ یہ نظریہ حقیقت کا تسلسل جاری و ساری ہے، خدا کرے قیامت تک جاری و ساری ہے۔ میں میزبان کی حیثیت سے ایک آدھی معلومات پیش کروں گا۔ یہ کورس اور یہ سلسلے اور ہماری نسبتیں کیا ہے؟ محض کسی مکتبہ فکر یا نقطہ نظر کی کوئی سوچ ہے یا محض ایک مشرقی تصور ہے؟ خدائے ذوالجلال کی مشیت ہے۔
فرماتے ہیں اس شخص نے اللہ اور اس کے رسول اور اولیاء اللہ سے پیار کر لیا، وہی اللہ کی جماعت ہے، وہی اللہ کی اور مشیت الہی کا خصوصی اہتمام کیا اور مزاج نبوت کا تسلسل کیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے اور کہتے اللہم ارزقنی حبک وحب من یحبک، اے اللہ مجھے اپنی محبت بھی عطا کر دے اور اپنی ذات سے محبت کرنے ولیوں کی محبت بھی عطا کر دے۔ تو یہ کوئی تماشا نہیں، یہ کوئی سلسلہ، یہ کوئی معاملہ، یہ خیال پر مشتمل نہیں، مشیت الہی کا تسلسل ہے اور مشیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تسلسل ہے۔ جہاں تک حضور غوث السمدانی محبوب سبحان اللہ وارد باقی سے اشرار ربانی حضور غوث الثقلین کا تصور عظمت ہے، تو میں اس تصور عظمت کا ہر ایک شخص نے بڑی خوبصورت بات قابل ذکر بھی ہے، قابل فکر بھی ہے، چاہتا تو تھا کہ کچھ میں خود کا بیان کروں کیونکہ وقت کی ایک نزاکت ہے، علماء اور تشریف فرما ہے۔ ہر شخص نے حضور اپنے نقطہ نظر سے، اپنی نظر سے نگاہ سے اور اپنی وسعت علم سے غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تصور عظمت پیش کیا ہے، اسے وہ حق ہے، لیکن وہ یہ نہ سمجھے جو کچھ میں نے کہا ہے وہی حق ہے، اتنا ہی ہے، اس کا حدود اربع صرف اتنا ہی ہے، نہیں۔ آئیے میں نقطہ نظر کی بنیاد پر نہیں، کسی طریقی مقصد کی بنیاد پر نہیں، کسی سوچ اور فکر کے تصور میں نہیں، آج میں کسی علم کے محدود پیمانے کے تصور سے نہیں، اسی زبان عقل سے عظمت غوث اعظم کی ایک رعنائی پیش کر رہا ہوں۔ عظمت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تصور عظمت خود سے نہیں، کسی خیال تذکرہ نگاہ کی علمی تصور سے نہیں، بلکہ زبان غوثیت مآب سے کہہ رہا ہوں۔ خود غوثیت مآب منبر ولایت پر جلوہ افروز ہوئے اور کہا مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ انا الحسنی والمقتدى مقامی، میرے مرتبے پر نتیجے کھینچتے ہو، میرے مرتبے کا تصور الفاظ اور خیالات کی روشنی میں، ہاں عقیدت کے ذوق میں آؤ تو سبحان اللہ، انا الحسنی والمقتدى مقامی والاقدام على عنق الرجال، والاقدام على عنق الرجال، ہر بھری کی گردنوں پر میرا کرم ہے۔ اور یہاں رجال کا کیا کہا؟ نقطہ نظر سے نہیں کہا، ذوق عظمت سے نہیں کہا، کسی پیش منظر اور پس منظر کی دنیا میں نہیں کہا، یہ والاقدام علی عنق الرجال قرآن کی آیت کی تفسیر کر ڈالی ہے، قرآن کی آیت کی تفسیر کر ڈالی ہے۔ یہاں پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے نے قرآن کی تفسیر مزاج نبوت کے قریب ہو کر بیان فرمائی ہے۔ ایسے نہیں کہ کسی خیال اور کسی نقل، کسی عقل، کسی روایت، کسی دلائل پر اعتماد ہو، اگر سب سے بڑا اعتماد کیا ہے تو مزاج نبوت پر کیا ہے، اور ایسی خوبصورت بات بیان فرمائی، ایسی عظمت والی بات بیان فرمائی جس کا تصور قرآن دے رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے والاقدام علی عنق الرجال، اس آیت کی تفسیر ہے، سورہ نور کے اندر آتا ہے، سورہ نور کے اندر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، لوگوں کائنات کے اندر آپ فطرت تصور کے اندر فطرت کے اعتبار سے ہر بندہ مرد ہے، پر خدا کے ہاں وہی کامل مرد ہے جو اللہ کے ذکر میں مست رہتا ہے، جس کو کائنات کی تنگنائیاں، کائنات کا تصورات، کائنات کا ماحول جو ہے اس کو روک نہیں سکتا۔ رجال وہی مرد ہے جو خدا سے آشنا ہے، وہی مرد ہے جو خدا سے آشنا ہے، وہی مرد ہے جو مصطفیٰ سے آشنا ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں لوگوں میرا قدم ہر آدمی پر نہیں بلکہ اس ذات پر ہے جو خدا کا محبوب بھی ہے، مطلوب بھی ہے۔ اور یہاں میں بطور تصور ایک بات، پیغام ایک بات کر رہا ہوں، مرکزی جامع نوشہریہ کی سرزمین پر یہ حوالہ کیوں قائم ہے؟ تصور عظمت، فضائل، مناقب اپنے مقام پر، لیکن خدا کی قسم سچ پوچھو تو ہم مغرور ہیں، ہماری زندگی کا ہر سانس مغرور ہے غوث اعظم کے خطوں کا۔ میں ایک حوالہ سے سچ کرتا ہوں، اللہ اکبر، سیدنا ابو رضا جو حضور کے شہزادے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے غوثیت مآب کی ہر سانس کی حفاظت کی ہے، جب سے چندے شعور تک پہنچے ہو، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹے کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، روحانیت کے اعتبار سے
تو آپ جھوم گئے. کہاں ہزاروں باتیں ہیں اور ان باتوں میں جو آپ کی فطرت کی ترجیح تھی، آپ کی ذوق عصمت کا جو پیمانہ تھا، آپ کی شرافت کا جو تصور تھا، جس بات کا وہ مسلسل تذکرہ کرتے رہے. میں نے یہ جملہ کہا ہے کہ ہم ان کے احسانوں کے مقروض ہیں، ساری امت مقروض ہے. حضرت سیدنا عبد الرزاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب حضور غوث الورا ٹھنڈا سانس لیتے تو سانسوں میں جو الفاظ کی تمکنت ہوتی اس کی کیفیت یہ ہوتی. کہتے ہیں اے اللہ میرے نانا کی امت پر رحم فرما دے تو کچھ فرما دے. بلکہ یہ تسلسل ایسا جاری رہا، زندگی کا آخری سانس، آخری ہچکی، آخری فطرت کا سانس جب لیا تو کلمہ طیبہ کے پڑھنے سے پہلے تو سب سے پہلا لفظ زبان پر آیا وہ کیا تھا؟ اللہم صلی امت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ امت محمد کی بخشش اور توفیق فرما دے. دوستان عزیز یہ ٹھیک ہے ان کا ذوق نظر تھا، محبت تھی، چاہت تھی، لیکن اس کا ایک تسلسل ہے. حضرت سیدنا عبد الرزاق فرماتے ہیں کہ وہاں حضور غوث الورا نے ایس عالم نزاع کے اندر حدیث نقل فرمائی. کیسا حدیث سے شبق ہے، کیسی حدیث سے پیار کی محبت اور عظمت کی بات ہے کہ آخری نزاع کے عالم بھی محمد کی حدیثیں بیان کر رہے ہیں. اسی لیے جامعہ ملیہ تک قیامت میں آیا ہے کہ یہ حقیقی امین ہے ان کے افکار میں آیا تھا، ان کے ضرور کا حقیقی امین ہے اور ان کی ابتدا بھی علم سے ہوئی ہے اور انتہائی زندگی بھی علم پر ہوئی ہے. وہ حدیث سناتا ہوں آپ کو جو عالم نزاع کے اندر حضور غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات نے بیان فرمائی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے. محبت کا جوش عظمت میں اتنے سرشار ہو گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ حدیث کیا تھی؟ فرمایا میرے جد کریم حضرت فضل بن عباس اس حدیث کے راوی ہیں. حضرت فضل بن عباس اس حدیث کے راوی ہیں اور حدیث صحاح کے علاوہ اور کتابوں کے اندر بھی موجود ہے اور حضور غوث الورا کے تذکار کے اندر اور آپ کی علمی واردات کے اندر بھی حدیث موجود ہے. وہ حدیث کیا ہے؟ فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو شکر سے خطاب کیا جا رہا تھا تو حضرت فضل بن عباس نے فرمایا میں دو حق رکھتا ہوں، حق کی ارادت بھی رکھتا ہوں اور حق کے فطرت بھی رکھتا ہوں. میں حضور کا خاندانی رشتہ دار بھی ہوں اور روحانی رشتہ دار بھی ہوں، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو لہد کے سپرد میں کروں گا. بڑی عجیب سی بات ہے. فرمایا وہ اترے اور یہ فرما رہے ہیں اپنے بستر پر اور روئے تو سیدنا عبد الرزاق نے پوچھا رونے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا یہ منظر آج بھی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. یہ منظر اور یہ تصور عظمت ہم آج بھی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اگر کہ صدیاں بیت گئی کہا ہوا کیا؟ فرمایا جب اتارے سرکار علیہ وسلم کی جس کے رحمت کو اتارا گیا تو یوں اٹھایا گیا تو دل بھر آیا کیوں نہ ہو کہ ہم دربار رسالت میں ہم وقت رخ یار کا دیدار کیا کرتے تھے، رخ رحمت کو دیکھ دیکھ کر زندگی گزارا کرتے تھے. آخری مرتبہ پھر دیدار کرتے حضور کے دیدار کے لیے حضرت فضل بن عباس نے پردہ اٹھایا، کپڑا اٹھایا، چہرہ رحمت سے پردہ ہٹایا. فرمایا جب کیوں ہی میرا ہاتھ پردے پر پڑا اور اٹھایا میں نے دیکھا رہے تو آیا بس سبے کو بنایا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے کانوں سے سنا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام فتح کا پتہ ہے محمد کے دونوں لفظ حرکت کر رہے ہیں. میرے خیال کی دنیا میں یہ بات آئی کہ ہو سکتا ہے آنکھ کو دھوکہ ہوا لیکن یقین نے گواہی دی آنکھ محمد پر جب ٹک جائے تو دھوکے سے پاک ہو جاتی ہے. جو آنکھ محمد کے تصور میں کھو جائے وہ دھوکے سے مقررہ اور بلند ہو جاتی ہے. کہا میں ڈوب گیا، میں نے اپنا کان حضور کے لبوں کے قریب دیا تو حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ قرآن کے لیے امانت تھا. کیا تھا؟ میں بھی جانتا ہوں کہ آپ کو بھوک لگی ہے، بس 6 منٹ کا ہے. کیا تھا قرآن؟ دین کے لیے امانت تھا، اس پر محمد نے پہرا دیا ہے. اے اللہ اس نے لمحہ بھر کے لیے خیانت مجھ سے ناممکن رہی. اسلام پر پہرا دیا اور قرآن پر پہرا دیا. تو بھی گواہ، آسمان کی گواہ، زمین تحت الثری کا گواہ، کائنات کے نفر سارے گواہ. اے اللہ تو جانتا ہے تیرا اعلان ہے حجلہ و احسان احسان، پیار کا بدلہ پیار ہوا کرتا ہے. اے اللہ عمر بھر تیرے محمد نے تیرے قرآن سے پیار کیا ہے، عمر بھر تیرے محمد نے تیرے اسلام سے پیار کیا ہے. اے اللہ اس پیار کا بدلہ پیار چاہتا ہوں. آج جا کر اس کی آواز آئی محمد زندگی کے اس ماحول میں کیا کرتے ہو؟ تب کھلے کہا اے اللہ میں نے تیرے قرآن کی حفاظت کی، تو میرے پیار والوں کی حفاظت فرما، تو میرے محمد والوں کی حفاظت فرما.
میرے دین والوں کی حفاظت فرما، میں نے تیرے اسلام پر پہرا دیا، تیری رحمت میری امت پر پہرا دیا۔ فرمایا یہ خون کا وہ تسلسل ہے جو صدیوں میں چلتا آیا۔ ابو الدرداء یہاں کوئی تختی اور پھٹی لگا کر میں پڑھا نہیں رہا، مجھے وہ منظر یاد آ رہا ہے کہ مصطفیٰ کریم اسلام فرما رہے ہیں اللہم ارحم علی امتی، اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دوستان عزیز، اس خاندان کا پس منظر اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقت جو ہے وہ یوں جانیے کہ آپ نے کتنا بڑا احسان فرمایا۔ محی الدین کا لقب آپ کے ہاں تذکرہ نگار